اپنے نبی کے طریقے کو اپناؤ، اپنے نبی کی سنت کو اپناؤ، اور ہم نہ نام کے مسلمان رہے نہ کام کے مسلمان رہے۔ آپ دیکھیں گے ابھی یہ 14 فروری آ رہا ہے، 14 فروری ویلنٹائن ڈے، کیا ادھم مچایا جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ افسوس تو اس چیز کا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں رشتے کا پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ معاشرے میں ہم نے کس طرح رہنا ہے، محرم رشتے کون سے ہیں، غیر محرم رشتے کون سے ہیں۔ اپنے حلال رشتوں کو چھوڑ کر دوسرے رشتوں کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اور تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ یہ سراسر ہمارے لیے یوں کہنے کے ایک دلدل ہے جس کے اندر ہم دستے چلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرے گی، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائیں گے۔ یہ ہماری ثقافت نہیں ہے اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہماری ثقافت تو اپنوں کو بھی احترام دینا، غیروں کو بھی احترام دینا ہے۔ ہماری ثقافت تو ہمیں یہ کہتی ہے، ہماری شریعت ہمیں یہ کہتی ہے، اگر کوئی غیر محرم عورت سامنے آ جاتی ہے فوراً انسان کو اپنی نگاہیں نیچے کر لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں معاشرے کو اور نئی نسل کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، جو سراسر تباہی ہی تباہی ہے۔ اور اسی چیز کا ذکر اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تمہارے اعمال بد کی سزائیں تمہیں دنیا میں دی جا رہی ہیں، شاید کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ تم کیا چیز ہو؟ قل سیروا فی الارض، قل سیروا فی الارض، پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، دیکھو تو صحیح کہ ہم نے تم سے پہلی قوموں کا حشر کیا کیا ہے۔ قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، قوم ہود، قوم شعیب۔ یہ قوم عاد، قوم سمود، یہ کوئی معمولی قومیں تھیں؟ اللہ جل شانہ نے اتنی طاقت انہیں عطا فرمائی تھی، ان کا دعویٰ یہ تھا، من اشد منا قوہ، روئے زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہے؟ قوم سبا کے آپ کارنامے پڑھیں جن کا ذکر اللہ نے سورہ سبا میں فرمایا ہے۔ یہ آج کل کے سائنسدان کیا چیز ہیں ان کے سامنے، جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں۔ اور قوم عاد، قوم سمود، ان کی ہنرمندی اور کاریگری آپ دیکھیں، آج بڑے سے بڑا انسان بھی حیران اور پریشان ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے کس طریقے سے پہاڑوں کو کھودا اور ان پر نقش و نگار بنائے، اور پہاڑوں کو کھود کھود کر اپنے رہنے کے لیے انہوں نے مکانات بنائے اور پرتعیش مکانات بنائے۔ پہاڑوں کے اندر وہ انسان تھے یا کیا چیز تھی؟ ایسے تو نہیں، وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہوگا؟ مال و دولت کی بات کرتے ہیں، قارون کو اللہ جل شانہ نے اتنا مال اور اتنی دولت عطا فرمائی، شاید ہی روئے زمین پر کسی انسان کو اتنی دولت دی گئی ہوگی۔ سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ۔ عصبہ کہا جاتا ہے مضبوط، طاقتور۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایک طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ کتنے خزانے اللہ نے اسے عطا فرمائے ہوں گے کہ جن خزانوں کی چابیاں پوری ایک جماعت اونٹوں کے اوپر لاد کر لایا کرتی تھی، اتنی دولت اللہ جل شانہ نے اسے عطا فرمائی۔ شداد کو تھوڑی دولت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ اس نے دنیا کے اندر اپنے لیے جنت کو بنایا، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ ہماری نظر میں کامیاب اور کامران وہ ہے جو ہمارے حبیب کے نقش قدم پر چلے گا۔ ہماری نظر میں کامیاب اور کامران وہ شخص ہے جو اپنے نبی کی سنت کے مطابق چلے گا اور اپنے نبی کے پیغام کو عام کرے گا، اپنے نبی کے پیغام کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے جو بھی اس سے بن سکے وہ کوشش کرے گا۔ یہی بہترین انسان ہے۔ ایک یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے اتنی دولت عطا فرمائی کہ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی، اور ایک وہ انسان ہے جن کے بدن پر، جن کے تن پر ڈھنگ کا لباس نہیں ہے اور کپڑے نہیں ہیں، اور ان کے لیے آسمانوں سے سلام آ رہے ہیں۔
تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ نے عزت وہ اپنے نبی کے طریقوں میں رکھی ہے، اور اللہ جل شانہ یہاں جھنجھوڑ رہے ہیں، قل سیروا فی الارض، لوگوں چلو پھرو زمین میں، دیکھو تو صحیح، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ہم نے ان کا کیا حشر کیا ہے، کان اکثرهم مشرکین، اے مشرکین عرب، اے مشرکین مکہ، اے وہ لوگوں جو قیامت تک کے لیے کبھی بھی اپنے ذہن کے اندر شرک کا وہم و گمان بھی رکھتے ہیں، وہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی قوموں کو ہم نے برباد کیا ہے ان میں سے اکثریت اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرا رہی تھی، ان میں سے اکثریت اپنے رب کے ساتھ شرک کر رہی